الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ لما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ معزز حاضرین و سامعین اور طلباء نوجوانان، یہ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور خاص طور پر سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو منصوبہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے، چاہے نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے، برے لوگوں کے، برے کرداروں کے واقعات پیش کیے گئے، اللہ کے عذاب کا شکار قوموں کے واقعات پیش کیے گئے، یا اللہ کا حکم مان کر دنیا کے اندر سرفراز ہو جانے والی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے انہیں سبق حاصل کرے۔ تو ان واقعات کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو جب بھی اس کو شروع کیا جائے گا صاف ظاہر ہے کہ تو پہلے انسان آدم علیہ السلام سے شروع کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ، ان کو اسی حیثیت کے ساتھ پیش کیا جائے جس حیثیت کے ساتھ قرآن و حدیث میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں سے جو بھی اصلاحی اور تذکیری سبق ہمارے لیے ہے اسے حاصل کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں جب آدم علیہ السلام کے ان واقعات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو لازمی طور پر وہاں دو اور مخلوقات کا بھی ذکر آتا ہے جن کے ساتھ شروع ہی ابتدا ہی میں معاملہ پیش آیا ہے۔ ایک فرشتے تھے اور دوسرے جنات، اور جنات میں سے جو ابلیس جو ہے جس کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ اور یہ دو مخلوقات وہ ہیں جن کا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخری انسان تک جس کا ان انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، فرشتوں کا بھی اور ابلیس اور اس کی کمیونٹی کا بھی۔ تو آج ہم اسی چیز کو قرآن سے لیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ تھا۔
آخر انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ ابلیس کو لگا دیا گیا. تو قرآن اس بارے میں کیا بیان فرماتا ہے؟ تو قرآن جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کریں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں. حالانکہ دوسری مخلوقات بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، کائنات کی ہر چیز، زمین آسمان، چرند پرند، نباتات، جمادات، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیحات بھی کر رہی ہے، اللہ کو سجدے بھی کر رہی ہے. لیکن ان دو کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو سوائے اپنی بندگی کے اور کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا، کیونکہ یہ اس معاملے میں با ارادہ اور با اختیار مخلوقات ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے چاہے بندگی کو اختیار کریں، چاہے یہ اپنی اللہ کی بندگی کو اختیار کریں، چاہے یہ نفس کی بندگی کو اختیار کریں، چاہے یہ آزادی کو اختیار کریں، چاہے یہ اللہ کی اطاعت کو اختیار کریں. ان کو اختیار دیا گیا ہے، آزاد اور بااختیار مخلوق کی حیثیت سے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اور اسی چیز کا ان کا امتحان ہے. فما الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے یہ زندگی اور موت کا نظام بھی اسی لیے پیدا کیا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی دی جاتی ہے اور وہ دورانیہ پورا کرنے کے بعد پھر ہر ایک کے اوپر موت ہے. یعنی یہ زندگی اور موت کے یہ مراحل ہے. فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، یہ امتحان کے لیے ہے. جو زندگی پوری کر کے چلا جاتا ہے اس کا امتحان ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے نتائج کو بھگتے گا. دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور ہم نے اس کو دیکھنے اور سننے والا بھی بنایا تاکہ یہ خود بھی دیکھے اور سنے بھی، کائنات سے سبق حاصل کرے. اور پھر قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صرف یہی نہیں، ہم نے پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کی طرف اچھائی اور برائی دونوں کا جو شعور ہے وہ بھی اس کی طرف الہام کر دیا، وہ بھی اس کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا کہ صحیح اور غلط کو بھی یہ پہچانے. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ انسان آج جس امتحان سے گزر رہا ہے، یہ امتحان اس کے اوپر زبردستی مسلط نہیں کیا گیا. آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جس چیز کا بھی امتحان دیتا ہے، دنیا کے جس شعبے کے اندر بھی امتحان کے لیے کاغذات جمع کراتا ہے، تو پہلے وہ خود اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے، خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جناب میں میٹرک کا امتحان دینا چاہتا ہوں، بی اے کا دینا چاہتا ہوں، پی ایچ ڈی کا امتحان دینا چاہتا ہوں، اور اسی کے مطابق اس کا پیپر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو بلایا جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی بیٹھا ہو اور اس کو اس کے گھر میں ڈاک سے کاغذات آ جائے کہ جناب آ جاؤ فلاں دن تمہارے پیپر ہے، تمہارا امتحان ہے. یا وہ میٹرک کا طالب علم ہو اور اس کو ایک دم جو ہے وہ بی ایس سی کا پیپر آ جائے، وہ بھی کہے گا جناب یہ تو میرے اوپر ظلم ہے، نہ تو تیاری ہے، نہ میں نے آپ کو اپنے خواہش کا اظہار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو زبردستی اس امتحان کے اندر نہیں ڈالا، انسان کو پورا اختیار دیا. فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا. یہ امانت کیا تھی؟ یہ ارادے اور اختیار کی امانت تھی.
ورنہ ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، وہ اللہ کے حکم کی، اس فطرت کی وہ پابند ہے، وہ اسے انکار نہیں کر سکتی۔ زمین، آسمان، چرند پرند، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کے اندر ان کو پیدا کر دیا ہے وہ اسی فطرت کے اوپر آتے ہیں، اس کے مطابق ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو فطرت کے ساتھ ساتھ ایک اضافی جو چیز دی گئی ہے وہ ہے اس کا اپنا ارادہ، کہ اپنے ارادے سے چاہے نافرمان بنے چاہے شکر گزار بنے، اللہ کا فرما بردار بنے۔ تو معلوم آتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، تو انہوں نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، کیونکہ اس امانت کے بعد اس امانت کی بعض پرس بھی ہونا تھی، اس کے نتیجے میں یا جزا تھی یا سزا تھی، اور اگر کوئی اس کو نہیں قبول کرتا نہ اس کو جزا ہے نہ سزا ہے، نہ انعام ہے نہ اس کو کوئی تکلیف ہے۔ تو ان دوسری مخلوقات نے جب دیکھا کہ نافرمانی کے نتیجے میں، اس امانت کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں اتنی بڑی سزا بھی ملنے والی ہے، انہوں نے انعام کو بھی بلا دیا، انہوں نے کہا یہ ہم اس سزا کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم بغیر جزا سزا کے تمہاری عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ انسان جو کہ اس کے سامنے بھی دونوں پہلو رکھے گئے کہ کامیابی کے نتیجے میں کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اور ناکامی کے نتیجے میں سزا بھی ملنے والی ہے، تو اس نے انعام والے پہلو کے اوپر توجہ زیادہ رکھی، سزا کو بھول گیا۔ تو معلوم آتا ہے کہ وہ حملہ الانسان، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا کہ جناب میں اس امانت کو لیتا ہوں۔ انہ کان ظلوما جہولا، معلوم آتا ہے کہ اس لیے ان میں سے ظالم بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، انہوں نے صرف ایک پہلو کے اوپر زیادہ توجہ دی اور انہوں نے امانت کو اٹھانے کا اقرار کر لیا کہ ہم اس امانت کو لیتے ہیں، ہمیں اس امتحان کے اندر ڈالا جائے۔ باقی اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا امتحان مقصود تھا وہ چیز بھی انسان کی فطرت کے اندر ڈال دی گئی، انسانیت کے سامنے اس بات کا اعلان کیا گیا، وہ بات ان کو ذہن نشین کرائی گئی اور ان کی اپنے ذاتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گواہیاں لی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی اولادوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر ان سے انہی کی جانوں کے اوپر گواہی لی، الستُ بربکم، کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے با یک زبان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو معلوم آتا ہے کہ یہ گواہی بھی ہم نے اس لیے لی تھی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے۔ یہ بات ہم نے گواہی لی اور انسان کی فطرت کے اندر یہ بھی ودیت کر دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں بھی جہاں انسان سے یہ عہد لیا جا رہا ہے، یہ سبق ان کو ذہن نشین کرایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کل قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یعنی وہاں بھی بتا دیا گیا کہ ایک قیامت کا دن آئے گا تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں جاؤ گے، یہ سبق تمہیں جو یاد دلایا جا رہا ہے اسی کے مطابق ہی تمہارا امتحان ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ بات اس لیے بھی ذہن نشین کرائی گئی تھی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ تم کہیں یہ بات نہ کہنا شروع ہو جاؤ کہ شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، وہ تو پہلے سے ہمیں ماحول اور معاشرہ اس طرح کا ملا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد تھے اور ان کے بعد آنے والے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بات، یہ توحید کا سبق، یہ ایمان کی بات ہم نے تمہاری فطرت کے اندر رکھ دی۔ اللہ کا ایک ہونا، اس کا کسی بھی معنی میں اس کا شریک نہ ہونا، یہ بات تمہاری فطرت کے اندر رکھ دی ہم نے۔
وہاں کہ یہ بات اس لیے تھی افتہلکنا بما فعل المبطلون، تم کہیں یہ بات نہ کہو کہ اللہ کیا تو ہمیں ان غلط کردار کے لوگوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ تمہارا مطلب کہ یہ بات ہماری نیچر کے اندر ہم نے رکھ دی پھر۔ اور پھر اس کے ساتھ مالک فرماتا ہے کہ یہی نہیں، انسان کا جو ازلی دشمن بننے والا تھا، جو اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والا تھا، جو اس کو بہکانے والا تھا، اس کا شعور بھی انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف میری ہی بندگی کرتے رہنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہاں بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بولے سبق کی حیثیت سے یاد کرایا کہ یہ دیکھو یہ بھی سب تم سے عہد کیا گیا تھا۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہیں ماضی میں گزر چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے طور پر بیان فرمائی کہ یہ سارے عہد و پیمان تمہارے ساتھ ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اس منصوبے کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک با اختیار مخلوق، صاحب اقتدار، جس کو اپنے ارادے اور سوچ کے اوپر اپنے ہر معاملے پہ جس کو اختیار ہو۔ یعنی جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ باقی مخلوقات ان کو ارادے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ اپنے ارادے سے کوئی کام کریں، وہ اس فطرت کے پابند ہیں جس کا اللہ نے ان کو پابند کر دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات اور پھر اس کے بعد انسانوں کو اس بات کی آزادی عطا کی ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں یہ۔ تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ منصوبہ رکھا کہ ہم زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یہ بااختیار مخلوق ہوگی۔ تو فرشتوں نے سن کر فرمایا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو یہاں ایسے ہی مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو یہاں پہ فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ یعنی یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی بات نہیں کی، بلکہ انسان کی وہ ساری وہ کمزوریاں، وہ خوبیاں، وہ صفات، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے بیان کی تھیں کہ یہ مخلوق اس طرح کی ہوگی، یہ جو اس کو اختیارات دیے جائیں گے، یہ اس کی فطری کمزوریاں بھی ہوں گی، یہ لالچی بھی ہوگا، یہ حاسد بھی ہوگا، یہ دنیا کی تمام بھی ہوگی، اس کے اندر جینے کی خواہش بھی ہوگی۔ ایک پورا ایک انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کیا، اسی کے نتیجے میں آپ فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت ابلیس بھی وہیں پہ موجود تھا، یہ سارے اس انٹروڈکشن کو، اس تعارف کو سن رہے تھے۔ اب اسی کے نتیجے میں یہ بات فرشتوں نے کہی ہے کہ اللہ کیا ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون بہائے گی، جو فساد برپا کرے گی وہاں پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ با ارادہ مخلوق ہوگی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر تو مقصد صرف عبادت ہے، تسبیحات اور اپنی پاکیاں بیان کرانا ہے، تو وہ تو ہم تمہاری اے اللہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پہلے سے۔ تو معلوم ہوتا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، اسماء كُلَّهَا، ہر چیز کے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اس کو، ان چیزوں کو، ان سارے معاملات کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔
فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ خون بہائے گا، یہ فساد برپا کرے گا، تو ٹھیک ہے تم پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ، تم بھی اس چیز کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہمارے ماتا ہے فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم دی گئی چیز سے زیادہ نہیں جانتے، ہمیں جتنا بتایا گیا تھا ہم نے اس کی روشنی میں بتایا کہ یہ خون بہائے گا، یہ فساد برپا کرے گا، اس سے اگلی بات کا ہم نہیں جانتے۔ اب بعض مفسرین اس حوالے میں کہتے ہیں کہ یہ جو اسماء کلہ، اس سے مراد علم الاشیاء ہے، کہ آدم علیہ السلام کو جس زمین کے اوپر بھیجا جانا تھا، یہاں پہ جتنے بھی ایلیمنٹس، جتنے بھی عناصر، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے خواص اور ان کے نام، ان کا علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اچھے نیک لوگ تھے، وہ پیغمبر و صالح لوگ تھے جو مستقبل کے اندر آنے والے تھے اس زمین کے اوپر، جنہوں نے آ کے یہاں پر اصلاح کا کام کرنا تھا۔ اگر فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، اپنے خواہشات کے پیروکار بن کر دنیا کے اندر خونریزیاں کرنے والے پیدا ہونے والے تھے، تو اس کے ساتھ ایسے مصلحین بھی پیدا ہونے والے تھے، ایسے پیغمبروں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہونے والا تھا جو انسانیت کو روکے گا، جو کائنات میں اس زمین کے اوپر جو امن قائم کرنے کی کوششیں کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ لوگ بھی تو ہوں گے، سارے خونریزیاں کرنے والے تو نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم الاشیاء ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اچھے لوگ جو اصلاح کر، کیونکہ فرشتوں کا اعتراض تھا خون بہانے کے اوپر، تو ان کو جواب جو ہے وہ اس شکل میں دیا گیا کہ یہ اچھے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں، یہ بھی میری اولاد میں سے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد معلوم آتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا ہمیں علم دیا گیا تھا، پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو ہم نے حکم دیا کہ آدم ان سب کے نام بتاؤ ان کو، جب انہوں نے نام بتا دیے تو معلوم ہوتا کہ ہم نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں اور وہ کچھ بھی جاننے والا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ پھر ہم نے اس کے بعد حکم دیا کہ سب کے سب جو فرشتے جو ہے، یہاں ذکر قرآن میں ہر جگہ پہ فرشتوں کا آیا ہے، فرشتوں کا نام لے کر، لیکن جب قرآن کے اندر اس چیز کو بار بار پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کے جنات کے لیے بھی تھا، لیکن یہاں پہ مالک نے ہر جگہ پہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے فرماتا ہے کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سورہ کہف میں آتا ہے کانا من الجن، یہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو تھا وہ جنات کے لیے بھی تھا۔ تو سب نے سجدہ کیا تھا لیکن سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، جسے انکار کیا اور بڑائی کے اندر آ گیا، وکانا من الکافرین، اور یہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ یعنی اب یہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر اب یہ موڑ ہے جب اب مخالفت دشمنی شروع ہو چکی ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کر کے اس بات کا اعلان کر دیا، اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہم انسان کے کسی کام میں بھی ٹانگ نہیں اڑائیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا ہم وہ کرتے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے جو انسانیت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ وہی لے کر آتا رہا ہے، کوئی انسانیت کے حساب کتاب کو لکھ رہا ہے، کوئی صبح شام ان کی نگرانی کر رہا ہے، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی جو انسان کی حفاظت کے اوپر مامور ہے، کوئی اس کے لیے بارشوں کا بندوبست کر رہے ہیں، کوئی پہاڑوں کو سنبھال رہا ہے، کوئی ہواؤں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ سارے کتنے فرشتے اللہ نے سب انسانیت کے لیے مقرر کر دیے۔ فرشتے جو ہیں
لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کی صفت مالا نے بیان فرما دی کہ یہ اللہ کے نافرمان نہیں ہے. وہ انسان کے کسی بھی معاملے میں اللہ کی طرف سے یا اپنی مرضی سے وہ رکاوٹ ڈالنے والے نہیں ہیں، کہ انہوں نے سجدہ کر کے اس بات کو قبول کر لیا کہ مالک بس تیرا ہی حکم چلے گا، جو تو کہے گا وہی ہم کریں گے. لیکن یہ ابلیس اس نے اسی وقت سجدے سے انکار کر کے اس بات کا اپنی اس فطرت کا اعلان کر دیا کہ نہیں میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، بڑائی کے اندر آ گیا. تو مالک فرماتا ہے کہ ہم نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدے سے، کس چیز نے روکا ہے جبکہ ہم نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور دوسری جگہ پہ مالک فرماتا ہے کہ اس کا جواب نقل فرمایا ہے، کہنے لگا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، کہ یہ مجھے زیب نہیں دیتا. لم اکن لاسجد، یہ میرے شان نہیں ہے کہ میں ایسی مخلوق کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. یعنی وہ کہتا ہے یہ تو میری شان کے خلاف ہے، یہ مجھے زیب ہی نہیں دیتا. لم اکن. ایک جگہ پہ مالک نے اسی بات کو ایک اور دوسرے طریقے سے بیان فرمایا ہے اسی چیز کو، کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں، یعنی سوالیہ انداز میں اسی بات کو، کیا میں اس کو سجدہ کروں. اس سے پتہ چلتا باتیں تو بہت لمبی ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی قوم کے خاص خاص چیزوں کو پوائنٹس کو بیان کیا ہے کہ اس وقت معاملہ کیا تھا. وہ کہنے لگا کہ اسجد، یعنی کیا میں اس کو سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ تو دیکھ تو صحیح، اس کو تو میرے اوپر بزرگی دے رہا ہے، اس کو میرے اوپر بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے، اس کو یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا، یہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کرتا ہوا، میں اس کو سجدہ کروں. یعنی وہاں حیرت کے ساتھ سوالیہ انداز میں کر رہا ہے کہ یہ یا اللہ کیا جوڑ بنایا تو نے. تمہارا فرماتا ہے کہ جب اس نے سرکشی میں یہاں تک پہنچا ہے تو ہم نے پھر حکم دیا کہ قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، کہ اب تو یہاں سے نکل جا، اب تمہارے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ تو یہاں پہ تکبر کرتا پھرے، بڑائی کرتا پھرے. فاخرج انک من الصاغرین، تو نے تکبر کیا ہے لیکن انک من الصاغرین، تو چھوٹوں میں سے ہے، تو ذلیلوں میں سے ہے. تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو لیکن تمہاری حقیقت یہ ہے، تم نے یہ اعلان کر کے ثابت کر دیا کہ تم نیچ ہو. انک من الصاغرین. اور دوسری جگہ پہ فرماتا ہے فاخرج منہا فانک رجیم، تو نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے. وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور فیصلے کے دن تک کے لیے تمہارے اوپر لعنت ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم نے یہ حکم دیا تو آگے سے کیا کہنے لگا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس کی وجہ سے، جس طرح تو فابیما، جس طریقے سے تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے ان کا جو تیرا سیدھا راستہ ہوگا جس کو پہ چلنے والے ہوں گے میں اس کے اوپر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وان ایمانہم وان شمائلہم، ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے آؤں گا میں. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. میں اس کو ہر طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آگے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. تمہارا مطلب قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا.
لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اور یاد رکھنا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا میں ان سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نقل فرمایا ہے، یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اللہ تو نے مجھے نکالا ہے، میرے اوپر لعنت کی ہے، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ معلوم آتا ہے کہ فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی، الی وقت معلوم، ایک طے شدہ وقت تک کے لیے۔ وہاں بھی اس نے پھر وہی بات کی، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے، سب کو حکم دیا تھا، لیکن یہ حکم جو تھا اس کی جو خبث باطن تھا، اس کے اندر کی جو خرابی تھی، وہ اس حکم نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ یہ آزمائش تھا، یہ حکم اس کے لیے، اس آزمائش میں یہ ناکام ہوا۔ اب ناکامی کو اللہ کے ذمہ لگا رہا ہے کہ مالک جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے یہ حکم دے کر، لَأَزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب میں اس کو زمین کی زندگی کو، زمین کی ہر چیز کو اس کے لیے مزین کر دوں گا۔ یہ دنیا کے اوپر کٹ مارنے والا ہوگا، دنیا کی خاطر یہ ریچھ مارنے والا ہوگا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کی اکثریت کو جو ہے، ان کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور یاد رکھنا کہ میرے بندوں کو پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جو خود ہی گمراہ ہونے والے ہوں گے، ان میں سے جو خود گمراہی کے متلاشی ہوں گے، جو خود میرے راستے کو بھی چلنا نہ چاہتے ہوں گے، تو صرف ان کے اوپر تیرا زور چل سکتا ہے، تیرے پروپیگنڈے، تیرے منصوبے ان کے اوپر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازہ، ہر پھاٹک جو ہوگا وہ پھر کئی جو رکھنوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے جہاں میں داخل ان کو دھکیل دوں گا۔ دوسری جگہ پہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شیطان نے یہ کہا کہ اللہ تو نے اس کو میرے اوپر بزرگی دی ہے، کرامت دی ہے، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اور یا اللہ اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت تک کے لیے تو میں اس کی ساری اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب کو بہکا دوں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لے جو کرنا ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، کہ ٹھیک ہے تو جس کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، جا تجھے کھلی چھٹی ہے، تیرے اندر جتنی طاقت ہے، من استطاعت، جا اپنی ساری طاقت کو استعمال کر لے، بصوتی کا، چاہے اپنی آواز کے ذریعے سے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور اپنے سواروں کو، اپنے پیادوں کو بھی چڑھا کر ان کو اوپر لے چل، وشارکم فی الاموال، چاہے تو ان کے اموال کے اندر شامل ہو جا، واولاد، چاہے ان کی اولادوں کے اندر شامل ہو جا، وعدہم، تو جس طرح کے چاہے ان کو وعدے دے دے، جا تجھے اس بات کی چھٹی ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اور ساتھ فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ یاد رکھیں شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، اس کے سارے لارے جھوٹے ہوتے ہیں۔ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور دیکھنا میرے جو مخلص بندے ہوں گے، جو خاص میرے بندے ہوں گے، ان کو تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب جو ہے وہ ان کے لیے کافی کارساز کافی ہے۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس چیلنج کو سورہ نساء کے اندر ایک اور طریقے سے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے شیطان کے اوپر، وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ایسا اس وقت اعلان کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا ایک طے شدہ جو حصہ لیتا رہوں گا۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں
اس وقت تو ابھی یہ ساری کائنات سجی نہیں تھی، یہ سارے معاملات ہوئے نہیں تھے۔ شیطان یہ باتیں کیوں کر رہا ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف بیان کیا تھا، اس دنیا کا جو تعارف ان کے سامنے بیان کیا تھا، جس کو فرشتوں نے بھی سنا تھا، ابلیس نے بھی سنا تھا، یہ اس کی بنیاد کے اندر بنیاد پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ اسے کہا کہ اے اللہ میں تیرے ان بندوں سے اپنا ایک حصہ وصول کرتا رہوں گا، ولا اضلنہم، میں ان کو ضرور بے ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، ولا امنینہم، میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا، ولا آمرنہم، اور ان کو حکم دیتا رہوں گا، فلا یبتکن آذان الانعام، یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے۔ یہ عربوں کے اندر یہ رواج چلتا تھا کہ جانوروں کے کان چیر کر وہ ان کو اپنے بزرگوں کے نام پہ، اپنے الہوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور جس کے کان چیرے ہوئے ہوتے تھے لوگ اس کو چھیڑتے نہیں تھے، یہ ملنگڑی ہے اس کو نہ چھیڑنا، یہ کسی کے نام کی ہے، وہ جہاں چاہے منہ مارے اونٹنی یا اونٹ، اس کو چھیڑا نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ کان چیرے ہوئے تھے، پہچان لیتے تھے کہ یہ اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، یعنی وہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہوتی تھی۔ اب دیکھیں شیطان اس وقت یہ بات کر رہا ہے کہ یہ کیا کریں گے، یہ اپنے جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے، میں ان کو اس بات کا حکم دوں گا، ان کو وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو اس بات کا بھی حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو یہ تبدیل کرتے رہیں گے، شکلیں بگاڑتے رہیں گے، یہ اپنی بھی جانوروں کی بھی ہر چیز کی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یاد رکھنا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے، اب وہ صرف وعدے کرتا ہے، اب وہ تمنائیں پیدا کرتا ہے، امیدیں پیدا کرتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور معلوم ہوتا ہے شیطان کے سارے وعدے جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شیطان نے اس وقت کیا چیلنج کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مالک نے ان کو کیا جواب دیا تھا۔ یعنی یہ آزمائش اس وقت سے یہ آدم علیہ السلام کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سوال جواب بھی آدم علیہ السلام کے سامنے مالک دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو پہچان لو، یہ کیا کیا کرے گا، اس کو ذہن نشین کر لو، اپنی فطرت کے اندر اس بات کو رکھ لو۔ پھر مالک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے پھر جو کہ دنیا میں کے اندر بھیجا جانا تھا، یہاں بھیجے جانے سے پہلے آدم علیہ السلام کی کلاس کے طور پر، جس طرح کسی بھی طالب علم کا امتحان لینے سے پہلے اس کو ایک تربیتی کورس کروایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا تربیتی کورس ہے، یہ سلیبس ہے، یہ ٹیوشن ہے، اس کے بعد تمہیں اس آزمائش کے اندر ڈالا جائے گا، یہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، پیپر لیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی تربیت کرنے کے لیے مالک فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک جنت کے اندر رکھا کچھ عرصے کے لیے، وہ بھی ایک آزمائش تربیت گاہ تھی۔ فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جو ہے اب جنت کے اندر رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں تک جو تمہاری تمنا ہے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی وہاں جنت کے اندر ہر چیز کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن ایک شجر ممنوعہ وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا کہ تم ہر چیز کھا پی سکتے ہو، ہر جگہ پہ یہاں پہ آ جا سکتے ہو، لیکن یہ شجر ممنوع، اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہی ہے، مالک نے انسان کو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ہر پاک پاکیزہ حلال چیز وہ کھانے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے کہ کھا پی سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ دنیا کے اندر بھی کتنے شجرے ممنوع رکھے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہو، اور یہ اس معاملے میں حرام ہے، یہ معاش حلال ہے، یہ حرام ہے۔ شادی کرو گے وہی کام کرو گے جائز ہے، شادی کے بغیر وہی کام کرو گے، نکاح کے بغیر وہی حرام ہے، وہ شجر ممنوع ہے تمہارے لیے۔ ہر معاملے میں آپ کو یہ چیز ملے گی، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے رکھا کہ یہ شجر ممنوع ہے، اس کے پاس بھی نہ جانا۔ باقی ہر چیز کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے۔ فرمایا کہ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، جنت میں بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا کہ اے آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، تمہاری بیوی کا بھی یہ دشمن ہے، فَلَا
یخرج جنکما من الجنۃ فتشقی، دیکھنا یہ تمہیں کہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی یہ وہاں بھی بتا دیا گیا کہ اس جنت کے اندر جس میں بھیجا جا رہا ہے اس کے نکالنے کا سبب یہی شیطان ہوگا، اور یہ درخت جو ہے یہ شجر ممنوع ہے، اس کو کھاؤ گے تو تم ناکام ٹھہر جاؤ گے، اور یہ شیطان تمہیں اکسائے گا، یعنی پہچان کروا دے گی ساری۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، اور جنت کی خوبی یہ بیان کی گئی، جو قیامت کے دن جنتیں ملنے والی ان کی جو خوبیاں مالک نے بہت ہی بیان فرمائی، لیکن وہ جو ازمائشی ٹیسٹ کے لیے جو جنت دی گئی تھی، مالک فرماتا ہے کہ اس کی خوبی یہ تھی ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، کہ یہاں نہ تو تمہیں بھوک لگے گی نہ تمہیں ننگے ہوگے، لباس بھی ملے گا، کھانے کے لیے بھی تمہیں ملے گا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ، یہاں نہ تمہیں پیاس آئے گی، لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ پیاس آئے گی نہ دھوپ کی گرمی تمہیں ستائے گی۔ یہ تمہیں سہولتیں ہیں، یہاں کھاؤ پیو پہنو اور اس درخت سے بچ کے رہنا، اور یہ شیطان جو ہے اس کو دشمن سمجھنا، یہ تمہیں بہکا نہ دے۔ اب مالک مت ہے کہ ہوا کیا کہ ابلیس جو تھا جس نے مہلت لے رکھی تھی وہ پہنچ گیا وہاں پہ۔ اب قرآن جس انداز سے اس واقعے کو بیان فرماتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے وہاں پہ کھلا طور پر اعلانیہ طور پر نہیں کہا کہ میں ابلیس ہوں اور میں تمہیں آیا ہوں بہکانے آیا ہوں، لہذا نہیں، ہمارا ماتا کو اس نے بڑے طریقے سے بہکایا ہے، بڑے بہروپ بدلے ہیں اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں سے۔ ہمارا ماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، فرمایا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ کس طریقے سے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے ان کو وسوسہ اندازی کی، کیونکہ شیطان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے، انسان کو وسوسہ اندازی کر سکتا ہے۔ اس نے وسوسہ اندازی کی تاکہ ان کے کپڑوں کو اتروائے اور کہنے لگا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے اس شجر سے، اس درخت سے تمہیں منع کیوں کیا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، تم کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی انسان کے اندر یہ پہلے دن سے موجود ہے کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جہاں انسان بوڑھے سے بوڑھا بھی ہے اس سے بھی پوچھ کے دیکھو وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، جوان سے پوچھ کے دیکھو وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، بچے سے پوچھ کے دیکھو وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ جو بڑی تنگ دستی کی زندگی گزارے ہیں ان سے پوچھ کے وہ بھی مرنا نہیں چاہتے، مرنا نہیں چاہتا کوئی بھی، ہر بندہ ہمیشگی چاہتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھائی، ظاہر ہے وہ قسم سچی تو نہیں کھائی ہوگی، جھوٹی قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کی قسمیں کھائیں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ہمارا ماتا کو انہوں نے دھوکے سے ان کو کھینچ لیا، دھوکے سے کھینچا ہے، سچی بات بیان کر کے نہیں۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جب انہوں نے ان کے بہکاوے میں آ کر درخت کو چکھ لیا ہے، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ قرآن حدیث کے اندر اس بات کا ذکر نہیں آتا وہ کیا چیز تھی، گندم تھی، چاول تھا، کیا تھا، فروٹ تھا، کیا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ جب انہوں نے اس کو چکھا ہے تو معلوم آتا ہے کہ ان کی جو جنت کے کپڑے تھے ان سے اتر گئے، ان کی شرمگاہیں جو ان کے اوپر واضح ہو گئیں، تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، تو ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم دونوں سے یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ایک اور طریقے سے بات بیان فرمایا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا
وہ کہا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، کہ آدم تجھے ہمیشگی کے درخت کے بارے نہ بتاؤں، ایسا درخت جس کا پھل کھاؤ تو بندے کو ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے، وملک لا یبلا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی سلطنت حاصل ہو جائے جس کو زوال ہی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ جنت یہ ازمائشی پیریڈ ہے، یہ ختم ہو جائے گی ایک دن، اس کے بعد مجھے اصل دارالامتحان کے اندر جانا ہی جانا ہے۔ اب شیطان ان سے کہہ رہا ہے، اس کو شارٹ کٹ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں ہمیشگی کی زندگی والا درخت سکھاؤں، تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے منع کیا ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے کہ تم جب اس کو چکھ لو گے، اس کو کھا لو گے، تو تمہیں بادشاہی مل جائے گی جس کو زوال ہی نہیں ہوگا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی ہے، دنیا کے اندر بھی انسان اپنے اقتدار کو زوال میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے وہ اقتدار اس کے گھر کے اندر ہے، علاقے کے اندر ہے، ملک کے اوپر ہے، کسی قوم کے اوپر ہے، وہ اپنے اقتدار کو ختم ہوتا وہ دیکھتا میرا اقتدار بڑھتا چلا جائے۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب شیطان نے اسی فطرت کے اس کمزوری کو استعمال کرتے اس نے کہا کہ تجھے ہمیشگی کی سلطنت جیسے مل جائے، ہمیشگی کی زندگی تجھے مل جائے، تمہیں خلد مل جائے، جیسے تمہیں آؤ تمہیں بتاتا ہوں میں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تمہارا ماتا ہے کہ وہی ہوا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو انہوں نے پھر وہی ہوا کہ اس میں سے کھایا، ان کے شرمگاہیں کھل گئیں اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا تن ڈھانپنا شروع کر دیا انہوں نے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام سے حکم عدولی ہو گئی، عصا نافرمانی ہو گئی اپنے رب کی، فغوا اور بے راہ ہو گئے۔ اب ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کیا کرنا ہے، پریشان ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ثم اجتباہ، پھر ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے ان کو نوازا، ثم اجتباہ ربہ، ان کے رب نے ان کی طرف توجہ کی، فتاب علیہ، اور ان کے اوپر مہربانی فرمائی، وہدا، پہلے فرمایا تھا فغوا بے راہ ہو گئے، اب معلوم ہوتا ہے فہدا، پھر ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تمہیں اسی امتحان اسی آزمائش کے اندر تو ڈالا گیا تھا۔ فہدا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکشن بتائی ہے کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پریشان تھے غلطی کرنے کے بعد۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے فہدا، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت کیا دی؟ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، کچھ باتیں سیکھیں، فتاب علیہ، پھر اس کے ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، اور بلا شبہ جو ہے اللہ جو ہے بڑا زبردست توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ رہنمائی جو تھی وہ ان الفاظ کے اندر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ پہلے آدم ہے، پہلے انسان ہے، نہیں پتا کہ میں نے یہ غلطی تو ہوئی ہے، اس کا ازالہ کس طریقے سے کرنا ہے، پریشان تو ہے، غلطی کے متلاشی تو ہیں، دل کے اندر احساس جرم تو ہے۔ ابلیس کے اندر تو احساس جرم ہی نہیں تھا، ان کے اندر وہ احساس جرم تھا، اب پریشان ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو راہ دکھائی پھر کہ یہ کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے تم توبہ کر سکتے ہو۔ تو پھر مالک نے توبہ کے وہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ انہوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے مالک، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے تو پھر تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو مالک نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب ان کا جو تربیتی دور تھا وہ ختم ہو چکا تھا، زمین پر نزول کا وقت آ چکا تھا، اور جو اصل امتحان تھا وہ اب شروع ہونا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قال اهبطا منها جميعا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی بتا دیا کہ شیطان اور انسان ان کی دشمنی ہے، شیطان کی دشمنی ہے، انسان نے اس کا کیا بگاڑنا، شیطان کی دشمنی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہاں بتا دیا گیا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فإما یأتینکم منی ہدی، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جو بھی ہدایت کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ اس کو تکلیف میں پڑے گا، وہ تکلیف بھی اس کو نہیں ملے گی۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. زندگی تنگ ہوگی. کس طرح تنگ ہوگی؟ چاہے لاکھوں روپیہ پڑا ہے، محلات کے اندر زندگی بسر کرنے والا، لیکن دل کے اندر تنگی ہوگی. اس کا دل نہیں بھرے گا. ایک سلطنت آ جائے گی، دوسری مانگے گا. کبھی بھی اللہ کو توکل نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی قناعت نہیں اس کے اندر پیدا ہوگی. اس کی زندگی تنگ رہے گی. وہ ہمیشہ جو ہے عدم تحفظ کا شکار رہے گا. کروڑوں اربوں کا مالک ہے لیکن اکیلا باہر سفر نہیں کر سکتا، سیر نہیں کر سکتا، سیکورٹی گارڈ گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود خوف ہے. بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر گھوم رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معاش، اس کی زندگی جو ہے اس کو ہم تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. یہ قیامت کے دن کہے گا مالک تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں جمع کیا ہے، کیوں اکٹھا کیا ہے، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. آگے اسی طرح تو ہوتا تھا. دنیا کے اندر تیرے سامنے میری آیتیں تھیں، میری نشانیاں بیان کی جاتی تھیں، تو بھول جاتا تھا، نظر انداز کر جاتا تھا، وہاں اندھا بنا ہوا تھا تو. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج اسی طریقے سے جیسا تو نے میری ہدایات کو، میری آیات کو، میری نشانیوں کو بلائے رکھا، اندھا بنا رہا، آج ہم تجھے بلا دیں گے. آج تو اسی طرح وہی سلوک تیرے ساتھ کیا جائے گا. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. تمہارا مطلب ہے کہ ہر اس شخص کے لیے یہی بدلہ ہے. من اسرفا، جو حد سے گزرے گا، ولم یؤمن بآیات ربی، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لائے گا، ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقا، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بڑا زبردست اور باقی رہنے والا ہے. خاص ان کو جب زمین پر بھیجا گیا یہ بات بھی بیان کی گئی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہیں تمہیں ٹھکانہ ملے گا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک یہیں پہ تمہیں رہنا پڑے گا، تمہیں متاع ملے گی، تمہیں روزگار ملے گا، کھانے پینے کے، تمہارے رہنے کا سارا بندوبست تمہیں ایک وقت مقررہ، یعنی ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں جا رہے، یہاں بھیجے جا رہے ہو. ایک وقت متاع إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک کے لیے تمہیں یہاں پہ ملے گا، یہاں تم رہو گے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، وہاں کہ یہیں پہ تم زندگی گزارو گے، یہیں تمہیں موت آئے گی اور یہیں سے تمہیں نکال لیا جائے گا. یہ زندگی اب امتحان کی زندگی ہے جس میں آج ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ شیطان جو انسانیت کا دشمن بنا ہے، اس نے وہاں پہ چیلنج کیا تھا کہ مالک میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو مالک نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے تو چیلنج کرتا ہے تو تیرا چیلنج قبول ہے، لیکن دیکھ لینا کہ تو سب کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیرا ان لوگوں کے اوپر کبھی زور نہیں چل سکے گا جو اپنے رب پر ایمان لانے والے ہوں گے اور جو بھروسہ کرنے والے ہوں گے، توکل کرنے والے ہوں گے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، معلوم ہے کہ شیطان کے سارا زور جو انہی لوگوں کے اوپر چلتا ہے، الذین یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین هم به مشرکون، جو اس کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں، جو شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ شیطان کو شریک ٹھہرانے والے آپ کو دنیا کے اندر ڈائریکٹ نہیں ملیں گے، کوئی کہے یہ شیطان اللہ کا شریک ہے، بلکہ شیطان کی اطاعت کر کے، شیطان کا حکم مان کر اور اللہ کے مقابلے میں شیطانی احکامات کو مان کر، شیطانی وسوسہ اندازی کے اوپر عمل کر کے انسان شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعبد شیطان کے الفاظ سے پکارا کہ دیکھنا تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو شیطان کی عبادت وہ شرک فی الاطاعت ہے. جس طرح پیر اور مولوی یا کسی کی بھی بات کو ماننا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کو رب بنانا ہے، اس کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کو الہ بنانا ہے، تو اسی طرح شیطان کی عبادت وہ شیطان کا حکم ماننا اللہ کے حکم کے مقابلے پہ، وہ شیطان کی عبادت ہے، وہ شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے. فرمایا کہ عالم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کو کافروں کے اوپر نازل کرتے ہیں اور وہ انہیں خوب اکساتے ہیں. یہ پتہ چلا کہ شیاطین کافروں کے اوپر زیادہ ان کے وار جو کاری ہوتے ہیں وہ کافروں کے اوپر ہوتے ہیں، جو پہلے سے اللہ کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کو دوست بنانے والے ہوتے ہیں، جو پہلے سے مشرکانہ سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں،
دوسری دفعہ الا من اتبعک من الغاوین، ان کے اوپر زور چلتا ہے جو پہلے سے سرکش ہیں، جو اپنی فطرت کے اندر پہلے ہی مجرمانہ سوچ رکھنے والے ہیں، جو پہلے سے مجرمانہ سوچ رکھنے والے ہیں، ان کو تو یہ خوب استعمال کرتا ہے یہ۔ اور اسی بنیاد پر اس نے کہا تھا قال فبعزتک لا اغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا۔ یعنی ایک طرف اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے اور عزت اتنی ہے کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ اللہ کی عزت ہے۔ یہ یہاں بھی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، ایک طرف اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شیطان نے جس طریقے سے انسانیت کو جہنم واصل کرنے کی کوشش کی تو مالک نے پھر شیطان کی اس کوشش کو بیان کیا کہ واقعی شیطان نے اپنے وعدے کو سچا کیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بلا شبہ شیطان نے، ابلیس نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ شیطان نے اگر بات کہی تھی تو انسانیت کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ ابلیس نے اپنے اس وعدے کو، اپنے اس دعوے کو سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ایک گروہ کے علاوہ سب نے اس کی پیروی کو اختیار کیا۔ یعنی جو اس نے کہا تھا اس نے کر دکھایا اور کر رہا ہے وہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان اب کیا کر رہا ہے، شیطان اور شیطانی لشکر، ان کا مشن کیا ہے اور یہ انسانیت کو کس طریقے سے بہکاتے ہیں۔ فما انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو کہ تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے۔ اور ایک بات تھوڑی ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ جہاں قرآن کے اندر لفظ ابلیس آیا ہے، اس سے مراد وہی ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کیا تھا۔ جہاں لفظ یہ قرآن کے اندر شیطان آتا ہے تو یہ اس میں جنس کے طور پر آتا ہے، تو وہاں ہر جگہ جہاں بھی قرآن میں لفظ شیطان آتا ہے اس سے مراد وہ ابلیس نہیں ہوتا، اس سے مراد اس میں جنس ہے، اس میں شیاطین الانس بھی آ جاتے ہیں اور جن بھی آ جاتے ہیں، یعنی شیطان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی جنات بھی ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہ انسان جو شیطانی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں جہاں بھی لفظ شیطان آئے اس سے مراد یہ دونوں آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ اپنے اولیاء سے، یہ ایمان والوں کو ڈراتا ہے، لیکن معلومات فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مومن ہو۔ وہ فرمایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو بڑھائے، تمہارے اندر بغض اور عداوت کو یہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کس طریقے سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ یہ شراب اور جوا جو ہے یہ یہاں عقل کے اوپر فیصلے نہیں کیے جاتے، نہ جوئے میں عقل چلتی ہے نہ شراب پینے والے کی عقل قائم رہتی ہے۔ تو قرآن یا حدیث یا دین اسلام یہ ایسے ہر کام سے منع کرتے ہیں جہاں معاملات جو ہے قانون کے مطابق نہ ہوں، جہاں معاملات عقل کے مطابق نہ ہوں، جہاں عقل ختم ہو جائے، چاہے وہ کاروباری معاملہ ہے، چاہے وہ معاشرتی معاملہ ہے، وہ خاندانی معاملہ ہے، جہاں بھی معاملہ عقل سے بالا تر ہو، قرآن حدیث یا اسلام اس ایسے معاملات کو اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔ شراب پی کے بھی عقل زائل ہو جاتی ہے، انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں کر کیا رہا ہوں۔ جوئے کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے، کیونکہ وہاں معاملہ کسی اصول کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فال نامے سے سورہ مائدہ کے اندر منع فالے نکالنے سے، فال نامے کے تین نکالنے سے منع کیا گیا، وہاں بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہاں معاملہ عقل کے مطابق یا کسی دستور کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو شیطان ہمیشہ انسان کو ایسے شارٹ کٹس کے پیچھے لگائے گا جن کا انجام کسی عقل کے اوپر نہ ہو۔ فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہارے اگر بغض اور عداوت کو بڑھانا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، او وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تاکہ تم اللہ کے ذکر اور صلاۃ سے غافل ہو جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم واقعی اس سے رکنے والے ہو؟ ہمارا مطلب ہے کہ شیطان ایک کام یہ بھی کرتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شیاطین الانس والجن، اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں شیاطین الانس اور جن، یعنی جنوں میں سے بھی
اور انسانوں میں سے دونوں میں جو شیاطین ہے، شیطانیت ایک فعل ہے، جو بھی اس فعل کو اختیار کرتا ہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے۔ فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں، انسانیت میں سے بھی جو شیطان ہوئے اور جنوں میں سے بھی ہوئے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، دھوکے کی باتیں، دھوکہ دہی کے، فراڈ کے طریقے۔ ہمارا مطلب ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا کر ہی نہ پاتے، کیونکہ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، انسان کو اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ فذرھم ما یفترون، لہذا ان کو چھوڑ دو جو یہ کر رہے ہیں۔ ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، کہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کی تو یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ان کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، جن شیطان اور انسانوں کے شیطان، یہ سارے مل کر یہ اسلام کے خلاف، یہ حق کے خلاف، کسی بھی صحیح کام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صرف عام انسانوں کے دشمن نہیں رہے، یہ نبیوں کو بھی دشمن رہے ہیں، پیغمبروں کے مشن کے دشمن رہے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو کوئی بھی رسول یا نبی بھیجا، کون میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت، کہ جب کبھی بھی اس رسول نے یا اس نبی نے کوئی بھی کام کرنے کی تمنا کی، اس نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی اس نے پلاننگ کی، کوئی بھی پروگرام بنایا، کوئی بھی ایجنڈا قائم کیا کہ اللہ کا دین کس طرح پھیلنا چاہیے، اس کے لیے کیا اسکیم ہونی چاہیے، ہمارے پاس جب کبھی بھی انہوں نے ایسی اس نبی اور رسول نے کوئی تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کی اس منصوبے کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اس پلاننگ میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، لیکن معلوم آتا ہے کہ کیا ہوتا تھا، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ شیطانی اکساہٹوں کو ختم کر دیتا رہا، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو پھر محکم کر دیتا رہا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ شیطان جو ہے اس نے پیغمبروں کے کام کے اندر بھی خلل اندازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ یہ اختیار اس لیے تھا اس کو، یہ یہاں تک کہ اس انتہا کو بھی یہ پہنچ جاتا تھا، یہ اس لیے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض وقاسیۃ قلوبہم، کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ اس لیے یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے یا یہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہیں اور جنوں کے دل سخت ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مخلص کون ہے اور ٹیڑے ذہن کے لوگ اس میں کون ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہ جو ظالم ہیں وہ تو بڑی دور کی سختی میں پڑنے والے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ اس لیے بھی ہوتا تھا تاکہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے کہ ان کی آزمائش ہو جائے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے یہ جو بھی سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کی آیات میں ٹیڑھ نکال رہے ہیں، اس کو مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں کے اندر پڑ جائیں۔ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تجھے بلا دے، یہ کام کرنے سے روک دے، بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد پھر اس ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی پتہ چلا کہ شیطان جو ہے یہ بلا دیتا ہے، ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن عین موقع کے اوپر جو ہوتا ہے شیطان انسان کو بلانے، مومن کو بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ معلوم آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان جب ایک مومن دعوت کا کام کرتا ہے تو شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے کہ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تم اس کو منہ توڑ جواب دو، تم اس کو لاجواب کر دو، اس کو جواب مسکت دو، تم اس سے کم نہیں ہو،
وہ لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تمہارا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب بھی شیطان تمہارے دلوں کے اندر چوکا لگائے, تمہیں ابھارنا چاہے, لڑانا چاہے, تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو اس شیطان مردود سے. یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان یہ کام بھی کرتا ہے. دنیا کے اندر یہ سارا معاملہ ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا, یہ شیطان اور اس کے اولیاء جو ہیں یہ اعتراف جرم کریں گے وہاں پہ. یوم یحشرہم جمیعا, جس دن ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنوں, تم نے بہت سارے انسانوں کو, ان انسانوں کی کثرت کو اپنا ہمنوا بنا لیا, بہت سارا بڑا لشکر بڑا اکٹھا کر لیا تم نے, جہنم کے اندر بڑے ساتھی بنائے تم نے. وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض, اور ان کے دوست جو انسان ہوں گے, یہ انسان شیطان جو ہے, یہ گمراہ لیڈر, یہ بھی کہیں گے, اعتراف کریں گے اس دن, ان کے جو اولیاء بنے ہوئے ہوں گے یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ربنا استمتع بعضنا ببعض, واقعی ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدے اٹھائے. وبلغنا اجلنا, یہاں تک کہ ہماری اجل آ گئی. الذی اجلت لنا, جو ہمارے لیے مقرر کی گئی تھی, ہمارا وہ وقت آ گیا, موت کا وقت آ گیا. ہم نے واقعی ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا. یہ ہماری طرف وحی کیا کرتے تھے, ہمیں وسوسہ اندازی کیا کرتے تھے, یہ ہمیں حق کے خلاف اکساتے تھے, ہم حق کی مخالفت کرتے رہے. ہم نے حق کو دبانے کی کوشش کی, حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کی, حق کو چھپانے کی کوشش کی. ہم نے واقعی یہ بہت کچھ کیا. تمہارے مطلب قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ, فرمایا کہ اب ٹھیک ہے, اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے, یہیں تم ہمیشہ رہو گے, الا ما شاء اللہ, سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے. یعنی قیامت کے دن یہ شیطان اور ان کے جو ہمنوا ہیں یہ اعتراف جرم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ قیامت کے دن شیطان جو ہے یہ بری زماں ہو جائے گا, یہ انسانیت کا دشمن جو پہلے دن سے انسانیت دشمنی کرتا آیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر, جب فیصلے ہو جائیں گے ہر چیز کے, سارے فیصلے ہو جائیں گے, جنتیوں کے, جہنمیوں کے, سب کے فیصلے ہو جائیں گے, تو اس وقت شیطان بولے گا وہاں پہ, ان اللہ وعدکم وعد الحق, یہ جہنمیوں کو خاص طور پر پکار کے کہے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو بھی وعدہ کیا تھا وہ حق وعدہ کیا تھا, تمہیں پہلے سے بتا دیا تھا ہر بات کو. وعدتکم فاخلفتکم, اور جو میں نے وعدہ کیے تھے میں نے سب کی مخالفت کی. جو لارے لگائے تھے, جو امیدیں, جو تمنائیں تمہاری اندر پیدا کی تھیں, جو خواہشیں اباری تھیں تمہارے اندر, جو تمہیں جن آسوں کے اوپر لگایا تھا, بڑے بڑے سبز باغ دکھائے تھے, میں نے تمہارے ساتھ واقعی مخالفت کی. وما کان لی علیکم من سلطان, میں نے زبردستی تم کو گمراہ نہیں کیا. کہ قرآن میں بھی یہ بات بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شیطان کے پیروکار وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے کفر کا ارادہ رکھنے والے ہوتے ہیں, جو پہلے سے گمراہ سوچ کے رکھ, جو مجرمانہ سوچ کے حامل ہیں, جو پہلے ہی سرکشی کا سوچ رکھنے والے ہیں, وہی اس کے پیروکار بنتے ہیں. اور مومن اگر بھول بھی جائے تو دوبارہ یہ رجوع کر لیتا ہے, یہ اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے. شیطان کے مستقل اور پرماننٹ پیروکار وہ ہیں جو پہلے سے ہی ایسی راہ کے متلاشی ہیں, جو جرم کے رستے پہ چلنے والے ہیں. اب وہ کہے گا کہ دیکھو میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی, تمہارے سامنے اپنا پروگرام رکھا. فاستجبتم لی, اور تم نے میری بات کو مانا, لبیک کہا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج میرے اوپر لانتے ملامتیں نہ کرو, اپنے نفس کو ملامت کرو, تم نفس کے پیروکار تھے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں, نہ تم میری داد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں اس ہر چیز کا انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم, اور فرمایا کہ بے شک ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں کہ یہ شیطان اس نے بری زماں ہو جائے گا, وہ کہہ دے گا دیکھو میں نے صرف ایک پروگرام پیش کیا تھا, خواہشات, سبز باغ, میرا تمہارے پر زور نہیں تھا, تم خود اس رستے کے متلاشی تھے, تم نے اس کو پکڑا اور اس کو بس چلتے رہے. اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطانی پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے, شیطانی وسوسہ اندازیوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے.
وہ جس طرح پہلے بھی آیت تلاوت کی گئی کہ شیطان کو چوکا لگائے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، شیطان لعین سے مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہمارے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ بغیر علم کے باتیں کرنا یہ بھی شیطان کی پیروی والی بات ہے۔ جب علم کے بغیر باتیں ہوں گی، اس کے پیچھے ٹھوس علمی بنیادیں نہیں ہوں گی، تو سمجھو کہ انسان کسی وقت بھی شیطان کی پیروی میں جا سکتا ہے۔ تو لہذا علم حاصل کرنا، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطالعے سے اپ ڈیٹ رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ شیطان ہمیں کسی بھی طرح سے رخن اندازی نہ کر سکے۔ فرمایا کہ کل عبادی یقول التی ہی احسن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بھی بات کریں احسن، اچھی سے اچھی بات کریں، حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار کو بنا کر رکھیں، بد اخلاقی کو، بد زبانی کو چھوڑ دیں۔ جب بھی بات کریں وہ اچھی سے اچھی بات کریں۔ جب اچھی بات کریں گے اخلاقیات کو زیادہ سے زیادہ اپنایا جائے گا، یہ بھی شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان جو ہے یہ ان کے درمیان جو ہے وہ کچوکا لگانا چاہتا ہے، اکساہٹیں پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ تو انسانیت کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا مبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہ کرو۔ مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کتنے مواقع ہیں، زکوٰۃ دو، صدقات دو، مومنوں کی مدد کرو، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، غریب محتاج لوگوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی سرپرستی کرو، ان کو دو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان ہمیشہ ان کو نہیں دیتا، ان کو دینے سے سمجھتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور جدھر مرضی فضول خرچیاں کرے وہ جاڑتا جائے، یہ خوش ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ جو ہے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہے کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے یہ اپنے رب کا یہ ناشکرا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے یہ ساری باتیں جو آئی ہیں قرآن کی ساری آیات سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، شیطان کی دشمنی کا واقعہ بیان کیا، کس طریقے سے شیطان نے ان کو بہکایا، جنت سے نکلوایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس امتحانی دور کے اندر بھیج دیا جس سے آج ہم سب گزر رہے ہیں۔ تو اس سارے واقعات کے اندر یہ جو ہمارے سامنے جو تذکیری پہلو ہمیں نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو کردار ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا کردار، دوسرا ابلیس کا کردار۔ آدم علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ انہوں نے حکم ماننے سے انکار نہیں کیا، ان کو جس چیز کا حکم دیا انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مالک میں کہنا نہیں مانوں گا، انہوں نے سر جھکایا ہے۔ لیکن کیا ہوا، غلطی کس طرح ہوئی، بہکائے جانے کے بعد، دھوکے میں آ جانے کے بعد ان سے غلطی ہوئی ہے، اور غلطی ہو جانے کے بعد نادم ہیں، پریشان ہیں، مغفرت کے طلبگار ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ سے معافی مانگنی کس طریقے سے ہے۔ ایک انداز یہ ہے، اور پھر جب ان کو طریقہ بتا دیا جاتا ہے فوری رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ابلیس کا کردار ہے کہ ہر طرح کا علم و فضل تھا اس کے پاس، اس کے باوجود حکم ماننے سے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام نے حکم ماننے سے انکار نہیں کیا، جو غلطی ہوئی تھی وہ دھوکے میں آ جانے کی وجہ سے، بہکائے جانے کی وجہ سے یہ کام ہوا تھا، کسی کے اوپر اعتماد کرنے کی وجہ سے یہ کام ہوا تھا۔ لیکن ابلیس نے پورے شعور کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس نے حکم ماننے سے انکار کیا، ساتھ تکبر کیا کہ میں اس کے سامنے جھکوں، یہ میری شان نہیں ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں۔ اس نے تکبر کیا اور غلطی کا سبب اپنے آپ کو نہیں قرار دیا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ کہتا مالک تو نے مجھے یہ تیری وجہ سے، تو نے یہ سجدے کا حکم دیا تو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تیرے حکم کی وجہ سے میں اس جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ اور پھر جب ان کو غلطی کا احساس مالک نے دلا بھی دیا، اس کے باوجود اس کے اوپر وہ نادم نہ ہوا، بلکہ اس نے انسانیت دشمنی کے رویے کو اختیار کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے انسانیت دشمنی کو اپنا مشن بنا لیا کہ اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، اب اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرماننٹلی اپنے بارگاہ سے نکال دیا۔ تو قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابلیس کے حملے کا انداز کیا ہے، کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، بہروپ بدلتا ہے، آوازوں کے ساتھ
वसवसा अंदाजी करके, लंबी उम्मीदें पैदा करके, लंबी उम्र और लाजवाल इक़्तिदार की ख्वाहिशें पैदा करके ये इंसानियत के ऊपर हमलावर होता है, अक्ल व खिर्द पर पर्दे डालता है, फहाशी की तरगीब देता है और इंसान को गुनाहगार बनाकर, और फिर गुनाह सिर्फ यही नहीं, फिर गुनाह के ऊपर कायम रहने की ये तरगीब देता है। जब गलती हो जाए तो उसको अना का मसला बनाने की ये तालीम देता है। ये कुरान हमें ये बताता है कि ये इब्लीसी हमले हैं जिसे हम पहचान सकते हैं कि जब हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब शैतान हमलावर हो रहा है। इन्हीं आयत से हमें ये भी पता चलता है कि इंसान और शैतान की मंजिल क्या है। वो बता दिया कि इंसान की मंजिल जन्नत है और शैतान का मिशन ये है कि इसको जन्नत से भटकाकर जन्नत से दूर करना और जहन्नम में अपना साथी बनाना। ये शैतान का मिशन है और इंसान की मंजिल जन्नत है। जन्नत को मेहनत करके दोबारा हासिल करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको पूरी तरह समझने की, इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कुल लिहाजा सब